اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میری آواز کو سماعت کرنے والے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اس سے پہلے ویڈیو میں معتکف حضرات کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ آج آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کیوں کرتے تھے؟ آپ کے بعد آپ کے اصحاب پیغمبر نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف اپنا معمول کیوں بنایا، اور امت کے اندر یہ طریقہ، یہ سنت ابھی تک کیوں زندہ ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ پھر آج کی تلاوت کردہ سورہ مبارکہ جسے سورۃ القدر کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے سورۃ القدر کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر پہلے خود ہی فرمایا تمہیں کیا خبر، پھر خود جواب دے دیا رب نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر کیا رب نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، رب فرماتا ہے میرے اذن سے، میرے حکم سے روح الامین اور ملائے اعلیٰ سے ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں۔ وہ فرشتے، وہ ملائکہ جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین پہ آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کوئی کھڑا ہو کر، کوئی بیٹھ کر، کوئی لیٹ کر، جس انداز میں بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اسے سلام کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ پوری رات چلتا رہتا ہے حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ اگلی فجر طلوع ہو جاتی ہے، اگلی صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، لیلۃ القدر کے حصول کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کو اپنا معمول بنایا۔ اب اسی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اللہ رب العالمین کے نیک اور برگزیدہ اور مخلص بندے رب کے گھروں میں، مساجد میں معتکف ہوتے ہیں، اعتکاف کی نیت سے ٹھہرتے ہیں، اور وجہ صرف یہی ہوتی ہے، مقصد ان کے ٹھہرنے کا یہی ہوتا ہے تاکہ وہ لیلۃ القدر کو پا سکیں۔ پس وہ لیلۃ القدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اب 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات کو لوگ جاگ کر اپنے رب کے حضور لیلۃ القدر کے طلبگار اور لیلۃ القدر کے متلاشی، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ رات رب کے حضور جاگ کر گزارتے ہیں۔ پس جس آدمی کو وہ لیلۃ القدر، وہ مقدس، وہ بابرکت رات نصیب ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کا ایک رات کا جاگنا 1000 راتوں کا جاگنا ہے۔ ایک رات کا عبادت کرنا 1000 راتوں کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ ایک رات میں قرآن پڑھنا 1000 راتوں کے اندر قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے رب العالمین آج کی آنے والی یہ طاق رات، اس میں
اپنے حضور عبادت و ریاضت کرنے کی اور اس کو جاگ کر رب کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔